اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، دوستوں، میں ہوں آپ کی خدمت میں عامل حکیم تاج الدین۔ جی بالکل آپ نے پوچھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے شہروں میں یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ 400 500 1000 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ دور سے بندہ دم کرتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی لوگ جاتے ہیں دم کروانے، کہتے شفا ہو جاتی ہے۔ دم سے شفا ہوتی ہے، یہ آج کی ویلاگ بہت اہم ہے، جو میں آپ کو راز کی باتیں، سینے کی راز کی باتیں بتا رہا ہوں، عامل حضرات کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ دم سے شفا ہو جاتی ہے اور 100% ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آج کی دنیا میں ہزاروں قسم کا طریقہ علاج دریافت کیا جا چکا ہے۔ یورپ کے ہر ڈاکٹر کا دعوی مسیحا ہی ہے۔ جس حکیم طبیب سے ملو، اس کے اشتہار کو پڑھو، اس کے مجربات کو معلوم کرو، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امراض تو کیا، قضا بھی ان کی ادویات سے ٹھیک ہو جائے گی۔ حالانکہ مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ جس ہسپتال سے سینکڑوں مریض شفا پا کر نکلتے ہیں، اسی ہسپتال سے ہزاروں لاشیں بھی نکلتے ہیں۔ جب کوئی مرض پیچیدہ ہو جاتا ہے یا قضائے الہی پہنچ جاتی ہے تو تمام مجربات، آلات اور ادویات، طب، ڈاکٹری، سب نسخے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ قضا کا علاج اللہ پاک کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ قضا کا علاج اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس کے لیے نہ کوئی جڑی بوٹی ہے، نہ کوئی مرکب، نہ کوئی دوا ہے۔ یہ قانون اٹل ہے، لیکن ادویات سے سریع الاثر یورپ اور ایشیا کے مجربات سے زیادہ نفع دینے والا خدا کا کلام ہے۔ یہ آپ مان لیں، سارے انگریزوں سے، طبیبوں سے بڑھ کے بہترین جو نفع دینے والی چیز ہے وہ اللہ پاک کے کلام پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے تو خدا پاک کے حکم سے جس جگہ درد ہو، یہ اللہ پاک کی کلام کام کرتی ہے۔ جس جگہ کوئی دوائی کام نہیں کرتی، وہاں اللہ پاک کا یہ فیض علوم قرآن پاک مسیحائی کا اثر رکھتا ہے۔ ایک آپ کو اس کا ایک بہترین عمل میں بتا رہا ہوں، یہ جو لوگ دم سے کرتے ہیں، عامل حضرات ہیں، دم کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے یقیناً شفا ہوتی ہے۔ جو تمام قسم کے امراض کا تیر بہدف علاج ہے دم، اور کبھی نہ خطا ہونے والے سوائے موت کے۔ جو صاحب اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کے اسپیشلسٹ بن جائیں گے، ان کے لیے شفائی لوگوں کو بانٹتے رہیں گے۔ وہ دم کریں گے اور بندے کو شفا ہو جائے گی۔ وہ خود دیکھ لیں گے کہ روحانی طبی اکالت کی سند یافتہ امراض کہاں کہاں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جہاں تمام ادویات فیل ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ پاک کا کلام آتا ہے۔ ایک آیت ہے سورت بنی اسرائیل کی، اس کو توجہ سے سنیں۔ یہ اس دفعہ یہ آج والا ویلاگ آپ کو مدتوں یاد رہے گا۔ میں ایسا آپ کو بہترین نسخہ بتا رہا ہوں اپنے عامل حضرات بھائیوں کے لیے اور سب کے لیے۔ دم سے یہ بالکل، یہ جو دم کرتے ہیں شفا ہوتی ہے، تیر بہدف ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کا چلہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اس کے آپ بھی بن سکتے ہیں اسپیشلسٹ۔ یہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، ہر بندہ بن سکتا ہے، خاتون نہیں بن سکتی، 50 سال سے بڑی عمر والی خاتون بن سکتی ہے، ہر مرد بن سکتا ہے اس کے اسپیشلسٹ۔ یہ اس کا طریقہ کار آج میں آپ کو بتاؤں گا،
آپ اس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں یہ بڑے معجزے ہو رہے ہیں، یہ شعبدے ہو رہے ہیں، ہزار 5-5 10 ہزار کا مجموعہ بیٹھا ہوتا ہے، بندہ مائک پہ دور سے پھونک مارتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے شفا. یہ ہمارا ایمان ہے، بشرطے کہ اس بندے نے یہ عمل پورا کیا ہوا. جو میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ ایک لائن ہے، اتنی سی آیت ہے صرف. یاد رکھیں، یہ میں آج آپ کو سینے کا راز، آپ کو کوئی اتنی باتیں نہیں بتائے گا میرے دوستو. آپ قدر نہیں کرتے، ہمارے اس ولا کی قدر نہیں کرتے، یہ آپ کی مرضی ہے. میرا فرض ہے جو میرے دل میں ہے میں آپ تک پہنچا جاتا ہوں. سورۃ بنی اسرائیل کی یہ اتنی سی آیت ہے، اس کے آپ اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب اس کو کیسے کرنا ہے؟ چاند کی پہلی تاریخ سے رات کے آخری حصے میں 12 بجے کے بعد اس آیت شریف کو روزانہ آپ نے 3125 مرتبہ پڑھنی ہے. غور سے سن لیں، 3125 مرتبہ یہ آیت. آپ چاند جو ہی نظر آئے اس کے پہلے دن سے رات کو 12 بجے کے بعد آپ نے ایک گھر میں ایک جگہ مقرر کر لے، صاف ستھری جگہ ہو، اور ٹائم بھی ایک ہی ہو. روزانہ 5-10 منٹ اوپر نیچے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی ٹائم رکھیں. آپ جس کام کا جو طریقہ، پھر آپ بولتے ہیں رجت ہو جاتی ہے. میرے بچوں، جس کا جو طریقہ ہوتا ہے آپ وہ اسی طرح عمل کریں گے تو رجت کہاں سے ہوگی؟ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں جو اسے میں بتا رہا ہوں. رات کے 12 کے بعد کوئی ایک ٹائم مقرر کریں، آپ نے 3125 مرتبہ پڑھنی ہے بلا ناغہ. بلا ناغہ پڑھنے سے 40 دن کے بعد اس کی تعداد 1.25 ہو جائے گی. بس یہی اس کی زکوٰۃ ہے. آٹے کی گولیوں پہ دم کرتے رہیں، سفید چنوں پہ دم کرتے رہیں، اس کی آپ نے زکوٰۃ دے دی. کسی قسم کا اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، بس منہ میں خوشبو ہونی چاہیے. کوشش کریں جھوٹ نہ بولے، کسی سے گفتگو نہ کریں. جو شریعت نے حلال چیزیں رکھی ہیں وہ آپ کھائیں پیئیں، کوئی اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. بس اتنی پابندی کریں کہ ناغہ نہ ہو اور وقت بھی ایک جیسا. چند منٹ کی کمی بیشی سے فرق نہیں پڑتا. روزانہ اول و آخر آپ نے 7 بار درود شریف ضرور پڑھنا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں، 7 بار درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی سا بھی درود پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ اس کے اب اسپیشلسٹ بن گئے. کسی قسم کا کسی کو درد ہو، کوئی تکلیف ہو، آپ ایک دفعہ یہ آیت پڑھیں گے. اس کے بعد آپ زمین کے اوپر ایک چاقو اپنے پاس رکھ لیں، اچھا نیا چاقو ہو، اس سے جس بندے کو تکلیف ہو، کہیں درد ہو، رسولی ہو، دل میں درد ہو، گردے میں درد ہو، دانتوں میں درد ہو، اس کو سامنے بٹھائیں. چاقو کی نوک سے آپ یہ ایک دفعہ آیت پڑھیں، ایسے سیدھی لکیر لگا لیں. دوسری دفعہ آیت پڑھیں، پھر لکیر ایسے لگا لیں. تیسری دفعہ آیت پڑھیں، پھر اس کو 3 لکیریں لگا لیں. ایسے 3 لکیریں لگا کر پھر اس کے بعد اس کو چاقو سے آپ درود شریف پڑھیں اور تینوں لکیروں کو چاقو سے ایک جگہ سے ایسے کاٹ دیں کراس. پھر درود شریف پڑھ کے دوسری جگہ سے کاٹ دیں چھری سے. زمین پہ آپ جو لکیریں لگائی ہیں نا ان کو عمودی کاٹ دیں. ایسے 3 جگہ درود شریف پڑھ کے اس لکیر کو ادھر تینوں آپ نے کاٹیں، ادھر اس کا درد غائب. چاہے آپ کے سامنے 1000 بندہ لیٹا ہوا ہو، چاہے آپ کے سامنے 500 بندہ لیٹا ہو یا ایک بندہ ہو. دانت میں درد ہے تو اس کو بولے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ دے. جس کو جہاں درد ہے وہ اسی جگہ پہ انگلی رکھ دے. یہ چلتا پھرتا جادو کی طرح ہے قرآن پاک کی آیات.
یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ دم سے صحت دینے کا یہ میں نے آپ کو مجرب اور انتہائی تیر بہدف عمل بتایا ہے۔ دم سے، اس سے کہیں بھی درد ہو، آپ کو دل میں تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، اس سے آپ بخار نہیں جا رہا، اس کی بخار کی جھاڑ بھی سی کرتے ہیں، اندرونی امراض ہوتے ہیں۔ بعض خواتین کو رحم کے اندر رسولیاں ہو جاتی ہیں، وہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں، بچے دانی ہی نکال دیتے ہیں، ساری زندگی ماں ہی نہیں بن سکتی۔ یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں اپنے سب دوستوں کو، عامل حضرات کو میں نے یہ تحفہ دے دیا ہے کہ دم سے آپ صحت کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی کلام سے شفا مل سکتی ہے۔ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے فیض علوم قرآنی پہ۔ جہاں کوئی دوا کام نہیں کرے گی، وہاں اللہ کریم کا کلام کام کرے گا۔ اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے تو انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی، دم سے ہوگی۔ اگر آپ نے اس کے اسپیشلسٹ بن گئے ہیں تو آپ اس کو ایسے جیسے میں نے بتایا ہے توجہ سے سن لیں۔ چاقو سے 3 لکیریں سیدھی ڈالیں گے، یہ آیت ایک دفعہ پڑھیں گے، وَنُنَزِّلُ، یہ جو میں نے بتائی ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، ایک دفعہ پڑھ کے چاقو کی نوک سے سیدھی لکیر ڈالیں، پھر دوسری ڈالیں، پھر تیسری، 3 لکیریں ڈالیں، پھر درود شریف پڑھ کے چاقو کی نوک سے اس کو کراس میں ایک لائن لگائیں، پھر دوسری لگائیں، پھر تیسری، تینوں دفعہ درود شریف پڑھیں، تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ دنیا حیران رہ جاتی ہے، بالکل حیرانی والی بات ہے، آپ کر کے دیکھیں اس کو۔ میں نے آپ کو بہترین عمل بتایا ہے، آپ کو اب اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کو پھیلائیں اور میرے در حق میں دعا کریں، اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کرائیں۔ اللہ پاک ہمیں فیض علوم قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ نے میرے سے پوچھا کہ بہت سارے دنیا میں یہ معجزے ہو رہے ہیں، اتنے بندوں کو لٹا کے ایک ہی بندہ دم کرتا ہے، تو میرے دوستو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس بندے نے چیلا کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی آیت ہے بنی اسرائیل کی، اس سے شفا ہوتی ہے۔ دانت کا درد، رسولی، جسم کا درد، دل کا درد، پٹوں کا درد، ٹانگوں کا درد، بالکل شفا ہوتی ہے۔ اور اس پہ سونے پہ سہاگا ہے، آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پینے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، تعویذ بھی زعفران سے لکھ کے دے سکتے ہیں۔ خواتین کو خاص طور پہ آپ پانی پہ دم کر کے دیں، ان کو یہ لٹا کے یہ دم والا عمل نہ کریں، ان کو آپ پانی کے اوپر دم کا، عورتوں کے جو اندر پیچیدہ بیماری ہیں، آپ اس کے اسپیشلسٹ جب بن جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ بھائی حکیم تاج الدین نے ہمیں ایسا تحفہ دے دیا ہے کہ فوراً دم کرنے سے شفا ہوگی۔ میرے حق میں دعا کیجیے، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم میری عاقبت سنوار دے، خاتمہ بالخیر کرے، مرتبہ کلمہ نصیب کرے ہمیں۔ اب کوئی بھی آپ نے اور بات پوچھنی ہو تو میرے بچوں، میرے دوست کو پوچھ سکتے ہو، میرا فرض بنتا ہے آپ کو بتانا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔